رمضان کے مہینے میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی، رمضان کا مہینہ تھا اور میں روزے سے تھا، چونکہ پہلے جو روزہ ہوتا تھا وہ 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ جو تم نے رمضان کے مہینے میں ہم بستری بیوی سے کی ہے اس کا تم کفارہ ادا کرو اور تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر 60 روزے مسلسل متواتر 60 روزے رکھو، یہ کفارہ ہے اس کا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم 60 روزے مسلسل ہم رکھ سکیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھوڑی دیر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابی یہ کھجور اٹھاؤ اور جا کر اپنی طرف سے کفارہ ادا کرو اور جا کر مدینے میں جو تمہارے محلے میں علاقے میں جو بہت زیادہ غریب لوگ ہو ان میں جا کر تقسیم کر دو، تمہارا کفارہ ہو جائے گا۔ تو صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اور اطراف میرے گھر کے اطراف میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ کھجوریں تم کھا لو اور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ چلو چھوڑو کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے کی کھجوریں اس کو دیں صحابی کو کہ جا کر کفارہ ادا کرو۔ تو حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ وہ غریب تھے اور وہ نہ روزے رکھنے کی طاقت تھی، نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت تھی، اور نہ ہی ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے فرما دیا کہ جاؤ تم سب سے زیادہ غریب ہو تو کھجوریں تم ہی کھا لو جا کے، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن، کہ جب رات ہو جائے نا تو افطار کے بعد تمہارے لیے جو عورتیں ہیں وہ حلال ہیں اور تم ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تو یہ وہیں جب ہی اس کے بعد یہ آیت قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ ہم بستر ہونے کی اللہ رب العالمین نے اجازت عطا فرمائی۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب کوئی شوہر بیوی کے ساتھ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرے تو اکثر ایسا ہو جاتا ہے لوگوں سے کہ پھر وہ غسل نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ان کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی نا تو پھر یہ بہت بڑا انسان نے گناہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، اور رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ ایسا گناہ کا کام کر رہا ہے تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا گناہ ہوا، کیونکہ جس طرح سے رمضان میں اچھے کاموں کا ثواب زیادہ ہے اسی طرح سے گناہ کرنے کا جو عذاب ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ ایک گناہ کبیرہ کرتا ہے تو فرشتے پوری سال اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس سے بڑا گناہ کون سا ہوگا کہ انسان نے نماز چھوڑ دی۔ لیکن اگر انسان اسی وقت غسل کر لے، شوہر نے بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اور اس کے بعد اسی وقت غسل کر لیا، اس وقت نہیں کیا لیکن سحری سے پہلے کر لیا، یا سحری کر لی سحری کے بعد کر لیا، اور اگر ان کو میسر ہو جائے تو 12 رکعت تہجد نہیں تو کم سے کم 2 رکعت ہی اگر میاں بیوی تہجد کی نماز پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت چونکہ اعلان کرتا ہے نا آسمانی دنیا پر اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعائیں کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے بھیک مانگنے والا، ہے کوئی سائل، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی غریب انسان، ہے کوئی فقیر انسان، ہے کوئی دعاؤں کی مقبولیت لینے والا تاکہ میں دعاؤں کو قبول کروں، تاکہ میں پریشانیوں کو دور کروں۔ تو جب کوئی بندہ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر بھی فرماتا ہے، اور اس بندے کو جب وہ سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ یہ طلب کرتا ہے، جو کچھ یہ مانگتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو وہ چیز عطا فرما دی۔ لیکن ہو سکتا ہے مسجد سے کچھ دیر کے بعد ہو لیکن اللہ تعالیٰ قبول ضرور فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ میاں بیوی ہم بستر ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے غسل کر کے تہجد پڑھ لیا تو ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑے ثواب کے وہ لوگ مالک بن جائیں گے۔ تو اگر کوئی میاں بیوی ہم بستر ہو رہے ہیں تو ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے چاہے 2 ہی رکعت ہوں لیکن تہجد ضرور پڑھ لیں۔ لیکن اگر انہوں نے غسل نہیں کیا اور تو سحری کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے غسل نہیں کیا تو آپ سحری نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے نا کہ آدھا گھنٹہ باقی ہے ٹائم ختم ہونے میں، اب غسل بھی کرنا ہے اور سحری بھی کرنا ہے، تو پھر پہلے آپ سحری کر لو بعد میں غسل کر لو،
اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے ناپاکی کی حالت میں سحری نہیں کر سکتے، نہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غسل تو بعد میں بھی کر لیں گے، نماز کا ٹائم تو بہت دیر تک رہے گا ابھی، تو آپ سحری کرنے کے بعد غسل تو کر لیں گے، لیکن اگر آپ غسل میں مشغول ہو جائیں گے تو آپ سحری نہیں کر پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھا لیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، تو اس لیے سحری کھا کے برکت بھی حاصل کر لو، اس کے بعد غسل کر کے نماز بھی پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو دونوں چیزیں انسان کو مل جائیں گی۔ لیکن اگر کسی انسان نے روزہ تو رکھ لیا لیکن اتنی دیری کر دی کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی تو پھر انسان بہت بڑا گناہگار ہوگا۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک طرف تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، دوسری طرف نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ انسان افطار کرنے بیٹھا اور وہ پکوڑے اور سموسے اور کھانا تو کھا لے لیکن پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پیے۔ تو فائدہ کیا ہے کہ انسان روزہ تو رکھ رہا ہے، ایک عبادت کو ادا کر رہا ہے اور ایک فرض کو ادا کر رہا ہے، لیکن دوسرے فرض کو جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے اس کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر انسان بہت گناہگار ہوگا۔ اس لیے نمازوں کی تو مکمل طرح سے، روزہ تو 1 مہینے کا ہے، رمضان میں صرف فرض ہے، اور نماز جو ہے وہ تو پوری سال فرض ہے، دن بھر میں 5 وقت فرض ہے، تو اس لیے نماز کو بالکل بھی